بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جلسہ تو ہر حال میں ہوگا، تحریک انصاف اور حکومت آمنے سامنے، معاملہ بگڑا کیسے، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جیسے ہی گرائی گئی، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی، پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا پاکستان میں جو 9 مئی کے حوالے سے جس کو یاد کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا، ان کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا گیا۔ جس طرح پھر سارے حالات تھے، کس طرح پارٹی امیدوار بھاگتے ہوئے نظر آئے، روتے ہوئے نظر آئے، پارٹی کو چھوڑتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہی پاکستان میں کوئی ریلی نکالنے کی اجازت تھی، نہ ہی جلسہ کرنے کی، نہ ہی کارنر میٹنگ وغیرہ کرنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ اچھا، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی، صرف اور صرف کے پی کے علاوہ۔ کے پی کے میں حکومت تحریک انصاف کی بننے کے بعد جو 1-2 جلسہ ہوا ہے وہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے کے پی کے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی کارنر میٹنگ یا جلسہ جلوس یا ریلی نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جیسے ہی 8 فروری کا الیکشن ہوا، جتنا تحریک انصاف کو دبایا گیا تھا، عوام نے اس سے بھی زیادہ تحریک انصاف کو ووٹ دیے۔ جتنا بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا تحریک انصاف کے لوگوں پر، اس سے بھی زیادہ پاکستانی قوم نے محبتوں سے نوازا تحریک انصاف کو اور 2/3 اکثریت دے کر تحریک انصاف کو کامیاب کروایا۔ 9 فروری کے دن پھر ایک نیا الیکشن دیکھا آپ نے، نئے رزلٹ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ اچھا، جب نظام نے دیکھا کہ یہ تمام طرح کے حربے استعمال کرنے کے بعد بھی تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو گئی ہے، اب نظام نے حکومت دینا تو ان کو پسند نہ کیا، حکومت تو پھر ایلفی لگا کر پی ڈی ایم کی بنا دی گئی۔ لیکن تحریک انصاف پر آج بھی وہی پابندیاں ہیں، وہی سلوک کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ نہ ہی ریلیاں کی اجازت ہے، نہ ہی جلسوں کی اجازت ہے، نہ ہی کارنر میٹنگز کی اجازت ہے۔ لیکن حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں، حالات پہلے والے نہیں ہیں۔ اگر نظام چاہے کہ پہلے کی طرح پکڑ دکڑ، مار کٹائی، چادر چار دیواری کا تقدس استعمال کرے تو وہ اب ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، ان تمام تر صورتحال کے باوجود تحریک انصاف کوشش میں ہے کہ ہمارا جلسہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں ہو جائے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ ایک اسلام آباد کا جلسہ ایک عرصہ سے کوشش کرنے کے بعد ہائی کورٹ اسلام آباد کے جسٹس بابر ستار صاحب نے باقاعدہ اب ان کو اجازت لے کر دی انتظامیہ سے، انتظامیہ نے اجازت دے دی، معاملات طے پا گئے، 6 جولائی کا دن مقرر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد راتوں رات کون سا طوفان آ گیا کہ وہ نوٹیفیکیشن جو تھا، وہ جو NOC تھا، اجازت نامہ تھا، اس کو کینسل کرنا پڑ گیا اس حکومت کو۔ تو ناظرین اکرام، اس کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ جو منصرہ کا جلسہ دیکھا ہے تحریک انصاف کا اس نظام نے، اس حکومت نے، کہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا عوام کا، اس خوف نے، اس عوامی سمندر نے ان کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ان کو اطلاعات رانا عظیم صاحب کے بقول یہ تھیں کہ جو 6 جولائی کا دن ہوگا اس دن طوفانی بارش ہوگی، رات کو بھی بارش ہوگی، صبح کو بھی اسلام آباد میں بارش ہوگی، تو عوام نکلے گی ہی نہیں۔
لیکن جب انہوں نے منصرہ کا جلسہ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ بھی ان کے سامنے آ گیا کہ عوام نے تو نکلیں، بڑی تعداد میں نکلیں، کیونکہ تحریک انصاف کا جلسہ ہو اور عوام نہ نکلے، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نہ نکلے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک وجہ یہ بنی، منصرہ کا جلسہ انہوں نے دیکھ لیا۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ بنی ہے ناظرین کرام، وہ کل کا خان صاحب کا بیان تھا۔ خان صاحب کا ایک، میں بیان نہیں بلکہ خطاب کہہ لیں، خطاب تھا جو انہوں نے کیا کل، جو بتانے والا نہیں ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا بیان دیا۔ وہ سخت بیان تھا، بہت ہی زیادہ سخت بیان تھا خان صاحب کا۔ جب وہ بیان ان کا جاری ہوا تو پھر نظام نے فون کھڑکانا شروع کر دیے، فونوں کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں کہ کینسل کر دیو NOC، کوئی جلسہ نہیں ہوئے گا خان دا ہونا، ویل نے اگر خان کی کر لیندہ ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ خان صاحب کا بیان جو تھا، اس کے بعد جو نظام تھا وہ پورے کا پورا حرکت میں آ گیا کہ NOC کینسل کر دیا۔ اس کے بعد رات کو جو انہوں نے کیا، کرین آپریٹر کو پکڑ لیا، وہاں سے جو سامان تھا جلسہ گاہ میں، کرسیاں، شامیانے، جو بھی سامان تھا، سٹیج بن رہا تھا، وہ سارے کا سارا اکھاڑ کر انتظامیہ لے گئی۔ اب انتظامیہ کون ہے؟ محسن نقوی صاحب ہیں، وزیر داخلہ ہیں۔ ان کی خدمات جو تھیں وہ پنجاب میں بہت ہی نظام کو پسند ہیں، اس لیے انہوں نے وفاق میں لائے۔ کیا وفاق میں ان سے اسی طرح کی خدمات ہم حاصل کریں گے؟ لیکن میں نے پہلے کہا کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب تحریک انصاف پارلیمنٹ میں موجود ہے، ان کے MNAs، ان کے MPAs اور KP کے میں 2/3 اکثریت سے ان کی حکومت قائم ہے۔ اب وہ حالات نہیں کہ ان کو دبوچا جا سکے یا ان پہ شیلنگ کی جائے، ان پہ ڈنڈے برسائے جائیں، وہ ایسا آسان کام نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، تحریک انصاف نے بھی اٹل فیصلہ کر دیا ہے حکومت کو، انہوں نے بھی واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہمیں عدالت نے اجازت دی تھی، ہم جلسہ اب کریں گے۔ حکومت نے کیا موقف رکھا ہے؟ جی محرم آ گیا ہے، جو سیکیورٹی خدشات ہیں، اس لیے ہم NOC کینسل کر رہے ہیں۔ سب کو پتہ تھا محرم آ رہے ہیں، سب کو پتہ تھا سیکیورٹی معاملات پاکستان میں کیسے ہیں، اس وقت کیوں اجازت دی گئی؟ صرف ڈر کی وجہ سے کہ توہین عدالت نہ لگ جائے۔ اس سے قبل بھی آپ کو پتہ ہے DC اسلام آباد عرفان میمن پہ توہین عدالت لگی تھی، لیکن دوبارہ انہوں نے، میں نے تو کل کے ویلاگ میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی نافرمانی ہوگی۔ تو جب انہوں نے عامر مغل کو گرفتار کیا تھا، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک انصاف نے تو حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلہ میں آج وہ ہائی کورٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ عمر ایوب صاحب، گوہر علی خان صاحب، نعیم پنجوتا صاحب اور دیگر ان کے اہم رہنما اور وکلاء کی ٹیم ہائی کورٹ اسلام آباد پہنچ گئی ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں توہین عدالت کا کیس دائر کرنے کے لیے۔ انہوں نے فریق بنایا ہے DC اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد، IG اسلام آباد اور DIG اسلام آباد، ان تمام کو انہوں نے فریق بنایا اور درخواست انہوں نے دائر کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر یہ روکتے ہیں تو تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا کہ جلسہ تو ہوگا، تو اب KPK میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، 2/3 اکثریت سے وہاں حکومت بنائی ہے تحریک انصاف نے۔ وہاں کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور وہاں کے جتنے وزیر ہیں، مشیر ہیں، MPAs حضرات ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، جلسہ کسی کا بھی ہو، MPAs کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ آپ نے عوام کو لانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ عوام جب اسلام آباد میں داخل ہوگی تو محسن نقوی صاحب کیا کریں گے کہ علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ KPK ہیں ان کو گرفتار کرنے کا پولیس کو حکم دیں گے، یا ان پہ ڈنڈے برسانے کا حکم دیں گے، یا آنسو گیس کے شیل برسانے کا حکم دیں گے؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف نے واضح پیغام دے دیا ہے، اب ایسا تو ایسا ہی سے جلسہ تو ہو کر رہے گا۔ تو اب شام تک انتظار کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو رزلٹ کچھ سامنے آ جائے، کیونکہ تحریک انصاف کی عوام ایسی ہے، ان کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر وقت مل جائیں گے جلسہ ہونا ہے تو یہ جلسہ کر کے دکھا سکتی ہے تحریک انصاف۔ تو اسلام آباد کے لوگ ہی نکل پڑے، تو KPK کے وہاں سے سونامی آ گئی اسلام آباد میں، تو جلسہ تو بہت ہی بڑا کامیاب جلسہ ہوگا۔ جو یہ حکومت سوچ رہی ہے اس سے بھی، ان کی توقع سے بھی زیادہ کامیاب جلسہ ہوگا تحریک انصاف کا، کیونکہ تحریک انصاف کی عوام ایک عرصہ سے
جلسہ میں شرکت کرنے سے جو ہے وہ محروم ہے، تو انہوں نے اب بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دینا ہے کہ ہم چیئرمین تحریک انصاف، بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیں شام کو، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ آج کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔